بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر مشرق، حکیم الامت، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 3 رباعیات کی اردو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ پہلی رباعی میں وہ فرماتے ہیں، فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک۔ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، ایٹ دا اسٹیک خطرے میں ڈال کر اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ٹو بی سیلف آنرنگ، ان میں خودداری تھی، اینڈ گاڈ ڈرنک، اور وہ خدا کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق الہی سے وہ سرشار تھے۔ اس فیتھ، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یعنی جب نمرود نے ان کو جلانے کے لیے آگ روشن کی تو انہوں نے اس آگ کی قطعاً پرواہ نہ کی اور اس آگ میں کود پڑے اور اپنے ایمان کی اس طرح حفاظت کی۔ علامہ اقبال نے اس منظر کا نقشہ بھی کچھ یوں کھینچا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی عشق نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی کہ آگے آگ جل رہی ہے جو پل بھر میں بھسم کر دے گی، لیکن عشق نے اس میں چھلانگ لگانا قبول کر لیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہیئر می، میری بات کو سنو۔ اب وہ دور حاضر کے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہیئر می، میری بات کو سنو۔ یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ، تم یہ جدید طرز زندگی کے قیدی ہو چکے ہو، تم نے جدید فیشن کو اپنا لیا ہے اور تم اپنے اسلاف کا طرز حیات بھول چکے ہو۔ تمہیں اس دور کی جدید تہذیب سے اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، اور میری بات سنو، ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی بھی کیا زندگی ہے؟ اگر ایمان نہیں تو تمہاری زندگی زندگی نہیں بلکہ غلامی سے بھی بدتر ہے، اور ایمان ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دور جدید کے طرز زندگی سے تمہیں اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دوسری رباعی میں وہ فرماتے ہیں، میوزک آف اسٹرینج لینڈس ود اسلام's فائر بلینڈس، تمام علاقوں کی سرزمین کے لوگ، چاہے وہ کسی رنگ کے بھی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہو، اجمی ہو، جس علاقے کے بھی رہنے والے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کلمہ ان کو اسلام کے نور میں، اسلام کی روشنی میں مکس کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، وہ یکجان ہو جاتے ہیں۔ بلینڈس کا مطلب ہوتا ہے 2 یا 2 سے زائد چیزوں کا مکس ہو جانا، باہم مل جانا۔ تو تمام کلمہ پڑھنے والے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کا ایک باہمی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ on which the nation's harmony depends، اور یہ کلمہ ہی ہے جس کا قوم کی ہم آہنگی پر انحصار ہوتا ہے۔ یعنی کلمے کی بنیاد پر ہی ان کے اندر ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ empty of concord is the soul of Europe، empty of concord is the soul of Europe، جبکہ یورپ کی جو روح ہے وہ اس ہم آہنگی سے خالی ہے۔ whose civilization to no مکہ بینڈس، کیونکہ ان کی نہ کوئی تہذیب ہے
اور نہ ان کے پاس کوئی مکہ جیسا مرکز ہے جہاں پہ تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جھکتے ہیں۔ اس قسم کا مکہ، اس قسم کا مرکز ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے، اور یورپ کی جو روح ہے وہ ہم آہنگی سے بالکل عاری ہے، خالی ہے۔ تیسری ربائی میں وہ فرماتے ہیں لوز میڈنس ہیز ڈپورٹڈ، یہاں وہ جدید معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ جدید معاشرے میں، جدید انسان میں کیا ہوا ہے، لوز میڈنس ہیز ڈپورٹڈ، اس کے اندر جو عشق الہی کا جنون تھا، جو اس کے اندر عشق الہی کی محبت سرشار تھی، وہ اب رخصت ہو چکی ہے۔ اس دور کا مسلمان وہ پہلے جیسا مسلمان نہیں رہا، اس کے اندر ایمان کی وہ جو روح ہے وہ ناپید ہو چکی ہے۔ ان دا مسلمز ویز دا بلڈ رنز تھن، اب مسلمانوں کی رگوں میں خون پتلا ہو چکا ہے، ان میں وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، ایمان کا وہ نور، ایمان کی وہ کیفیت، ایمان کی وہ روشنی اب ان کے خون میں نہیں دوڑتی۔ عشق الہی، عشق مصطفیٰ ان کے اندر تقریباً ناپید ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے۔ رینکس بروکن، ان کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں۔ ہارٹس پرپلیکسڈ، ان کے دل پریشان ہیں۔ پریئرز کولڈ، ان کی نمازوں میں وہ سرور نہیں۔ اس کا نقشہ بھی وہ کچھ یوں کھینچتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں پل بھر میں، شب بھر میں مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، شب بھر میں مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی نمازی تو ہے لیکن نماز کی جو روح ہے اس سے وہ عاری ہے، اس سے وہ خالی ہے، نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہا، نمازوں کی جو تاثیر تھی، جو اس سے اثر حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو کہتے ہیں کہ رینکس بروکن، صفوں میں انتشار آ چکا ہے، صفیں ٹوٹ چکی ہیں۔ ہارٹس پرپلیکسڈ، دل ان کے پریشان ہیں۔ پریئرز کولڈ، نمازوں میں وہ سرور نہیں، نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں، نمازوں میں وہ کیفیات نہیں، اس لیے نمازوں سے وہ اثرات حاصل نہیں ہو رہے۔ نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اب ان کے اندر پہلے جیسا احساس نہیں، ان کے اندر جو محض دکھاوا ہے، وہ حقیقت میں جو مسلمانوں والی روح ہونی چاہیے تھی وہ ان کے اندر روح ناپید ہو چکی ہے، اس جیسا ایمان ان کے اندر اب نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس 3 رباعیوں کے اندر علامہ اقبال نے جو اس دور کے انسان کی کیفیت بیان کی ہے اور ایمان کی جو حالت ہو چکی ہے اور ایمان کی جو اہمیت انہوں نے واضح کی ہے، آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔